کہ جتنا جلدی ہو سکے جتنے پیسوں میں ابھی تم لوگ جا نکل سکتے ہو پاکستان سے نکل جاؤ. آگے حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے، زیادہ ہر چیز مہنگائی ہو جائے گی. ابھی نکلنا ہے، ابھی نکل جاؤ. ماں باپ 14 سے 16 سال لگا کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک ڈگری جو بچہ بی ایس کر کے آ رہا ہے سیلف فنانس پہ، جو لاہور میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں یونیورسٹیوں کے نام پہ، وہ لوٹ رہے ہیں. 2-2 لاکھ ایک سیمسٹر کا لے رہے ہیں اور 6 مہینے اور 8 سیمسٹر کے بعد وہ ایک کاغذ پکڑا دیتے ہیں، یہ آپ کی آ گئی ہے، یہ آپ کی سی جی پی 2.5 ہے، 2.3 ہے، یہ لے کے جاؤ. آگے جاتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں. یہ جو یونیورسٹی جو ہے یہ بھی فیک یونیورسٹیاں ہیں، ان کو ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے. 8,000 کے بعد بھی رینکنگ میں نہیں ہے ورلڈ میں. پاکستان کا نیریٹو انٹرنیشنلی نیگیٹو ہے. دبئی نے ویزے بین کیے ہوئے تھے، آسٹریلیا نے ویزے بین کیے ہوئے تھے. ہم ایسا کیا کرتے ہیں جو لوگ ہمیں بے ایمان سمجھ کے، نیگیٹو سمجھ کے ہمارے ویزے بین؟ ہم لوگوں کا کریکٹر بہت گندا ہے. ہم لوگ ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، بےایمانی کرتے ہیں، ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارا پاسپورٹ دنیا کے سب سے لو رینک میں آتا ہے. میری بیٹی آسٹریلیا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں پی ایچ ڈی. بیٹیوں کو تو باہر بھیجنے کے لیے بڑا دل کرنا پڑتا ہے. جی بڑا دل ہی کیا ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں کروڑ درود و سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے. ہزاروں کروڑ درود و سلام کربلا میں ان شہداء کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اسلام کو بقا بخشی. میں ہوں وائس آف پاکستان ایاز شاہ. اس وقت ہم موجود ہیں ہوٹل 1 کے اندر اور یہاں پر ایک اسٹڈی ایکسپو چل رہا ہے. نوجوانوں کو باہر بھیجنے کے لیے یہاں پر ایک ایکسپو کروایا جا رہا ہے. آئیں ان سے کچھ سوال پوچھیں گے. ڈیرہ غازی خان میں یہ اسٹڈی ابارڈ پہلی دفعہ منعقد کروایا جا رہا ہے. یہ لوگوں کو کیوں باہر بھیج رہے ہیں، اس میں نوجوانوں کا کیا فائدہ ہے، اور نوجوان زیادہ تر ملک سے باہر کیوں جا رہے ہیں. آئیں ان کے ذمہ داران سے پوچھیں گے اور نوجوانوں سے پوچھیں گے کہ وہ پاکستان سے باہر کیوں جانا چاہتے ہیں. سر کہاں جا رہے ہیں؟ جی کہاں جا رہے ہیں؟ ہم فی الحال جرمنی کا دیکھ رہے ہیں. جرمنی کیوں جانا چاہ رہے ہیں پاکستان سے؟ بس پاکستان سے ڈیسائیڈ ہے. جی ایسے ہی ہے. ڈگری کون سی آپ کے پاس؟ ڈگری ایم ایس مینجمنٹ سائنسز. اچھا، اور آپ کو پاکستان میں جاب نہیں مل رہی؟ نہیں کچھ نہیں مل رہا. مایوس ہے حالات؟ جی ایسے ہی ہے. اگر گورنمنٹ یا کوئی لوگ آپ کی بات سن رہے ہو تو کیا کہنا چاہیں؟ بھائی یہی چاہ رہے ہیں کہ ذرا اپرچونیٹیز کریں، یا تو انٹرنشپ کوئی اپرچونیٹی کریٹ کریں، ایسا کچھ کریں تو پھر تاکہ. یعنی کہ 16 سال ڈگری کے بعد آپ 18 سال 18 سال ڈگری کے بعد والدین آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ جی ایسے ہی. اور آپ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے. ابھی تک والدین کو کچھ کما کے دیا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. ان پہ یقین ہے کہ کہیں یہ دھوکہ تو نہیں کریں گے؟ بہت سارے باہر بھیجنے والے دھوکہ بھی تو کرتے ہیں. اب چانس تو لینا پڑے گا نا، رسک تو لینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ پیسے وغیرہ لیا؟ نہیں ابھی تو کچھ نہیں لیا. کہہ رہے ہیں کہ فری بھیجیں؟ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، باقی پتہ لگے گا. میری بیٹی آسٹریلیا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں پی ایچ ڈی. بیٹیوں کو تو باہر بھیجنے کے لیے بڑا دل کرنا پڑتا ہے. جی بڑا دل ہی کیا ہوا ہے. پاکستان کے حالات سے مایوس ہے؟ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ آسٹریلیا کے لیے. یہ اگر انہوں نے بھی دھوکہ کیا تو؟ دھوکہ تو پھر وہ تو پاسبل ہے. تو نہیں بتایا انہوں نے؟ نہیں پیسے نہیں. یعنی کہ اسٹڈی ابارڈ فار اسٹڈی اسکالرشپ پہ نہیں، سیلف پہ. سیلف پہ پھر پیسے آپ سے بھروائیں گے؟ جی. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ انہوں نے آپ سے کیا کیا ریکوائر کیا، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا جسٹ انفارمیشن دے رہے ہیں ہمیں. اچھا کہ آپ اسٹڈی کے لیے آسٹریلیا جا سکتے ہیں، کینیڈا جا سکتے ہیں، ملیشیا جا سکتے ہیں. ان کا بھی تو کوئی فائدہ ہوگا؟ ان کی یہ کنسلٹینسی لیتے ہیں اپنے. جی مطلب یہ ایز اے ایئر ٹریول ایک ایجنٹس کے طور پہ ایک کنسلٹینسی مین یہ ڈاکومنٹیشن ہماری پریپیئر کر کے اس یونیورسٹی میں سبمٹ کریں گے. کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ اگر آپ کی آواز سن رہا ہو تو کیا پاکستان کے حالات سے نوجوان اور آپ مایوس ہیں؟ یہ انفراسٹرکچر انہوں نے نہیں بنایا نا ایسا. یعنی ڈگریوں کے بعد نوجوان فری پہ. جی آپ نے اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہے، کیا ڈی طوفان میں یا معاشرے میں آپ کو لگتا ہے حالات مشکل ہے؟ حالات بہت مشکل ہے نوجوانوں کے لیے. جی. کیا میسج دیں گے نوجوانوں؟ ہوپ لیس ہے آج کا جو نوجوان ہے، وہ انتہائی ڈپریسڈ ہے اور انوائرمنٹ سے، اور دوسرا جتنی بھی لا لیسنس ہے اس سے ڈپریسڈ ہے. اور جو نوبل مین ہے، جو سینئر سٹیزن ہے، دے کین ناٹ افورڈ دیئر انوائرمنٹ. وہ یہ انوائرمنٹ برداشت ہی نہیں کر سکتا. نوجوان نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، مایوس ہیں. ادھر ان کا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ سپورٹس کی طرف جائیں، اچھی یونیورسٹیز ہوں، اچھے کوچنگ سینٹر ہوں، ان کو گائیڈ لائن کے لیے کوئی انفراسٹرکچر ہو. کہتی ہیں میں نے اسکالرشپ پہ رکشے دے دیے، صاف ستھرا پنجاب لے آئی، دھی رانی لے آئی. یہ سیاسی سوال نہ کریں، جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ پوچھیں. مطلب نوجوانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے. ڈگریاں لے کے لوگ مایوس. ہاں جی. ایک ڈگری جو بچہ بی ایس کر کے آ رہا ہے سیلف فنانس پہ، جو لاہور میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں یونیورسٹیوں کے نام پہ،
وہ لوٹ رہے ہیں. 2 لاکھ ایک سمسٹر کا لے رہے ہیں اور 6 مہینے اور 8 سمسٹر کے بعد وہ ایک کاغذ پکڑا دیتے ہیں، یہ آپ کی آ گئی ہے، یہ آپ کی CGP 2.5 ہے، 2.3 ہے، یہ لے کے جاؤ. آگے جاتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں. یہ جو یونیورسٹی جو ہے یہ بھی فیک یونیورسٹیاں ہیں، ان کو ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے. 8,000 کے بعد بھی رینکنگ میں نہیں ہے ورلڈ میں. ماں باپ 14 سے 16 سال لگا کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم دوسرے ملکوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اگر ان ایجنٹس نے بھی آپ کے ساتھ ویسا کیا کہ دبئی کا یا چاند کا کہہ کے سیالکوٹ کے صحراؤں میں چھوڑ دیا تو آپ کیا تو کیا پاکستان میں دھوکہ تو بہت ہے. پاکستان میں دھوکہ بہت ہے، پھر ہم دوبارہ کسی پہ بھروسہ نہیں کریں گے، اپنے خود سے اپلائی کریں گے بس، اور کیا کر سکتے ہیں. یہ کیا ساری چیزیں آپ کو کھول کے بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے ایکسپینس ہیں اور یہ اسکالرشپس ہیں یا کچھ انہوں نے چھپایا بھی ہے؟ آخر ان کا باہر بھیجنے میں کیا فائدہ ہے؟ دوسرا ایجنٹس خود تو دوسروں کو بھیجتے ہیں، خود کیوں نہیں جاتے؟ وہ خود شاید اس لیے نہیں جاتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ دوسروں کو بھیجیں گے ہمیں زیادہ کمائی ہوگی. یعنی کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے؟ نائی کے بال بڑھے ہوئے ہیں، گاڑی والے کی گاڑی ٹوکی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ خود کیوں نہیں باہر جا رہے؟ نوجوانوں کو کیوں باہر؟ مجھے لگتا ہے یہ اس لیے باہر نہیں جاتے کیونکہ ان کا تو ذریعہ ہی یہی ہے کمانے کا، کہ دوسروں کو باہر بھیجیں نہ بھیجیں، پیسے تو یہیں سے کماتے ہیں. پاکستان کا نیریٹو انٹرنیشنلی نیگیٹو ہے. دبئی نے ویزے بین کیے ہوئے تھے، آسٹریلیا نے ویزے بین کیے ہوئے تھے. ہم ایسا کیا کرتے ہیں جو لوگ ہمیں بے ایمان سمجھ کے، نیگیٹو سمجھ کے ہمارے ویزے بین؟ ہم لوگوں کا کریکٹر بہت گندا ہے، ہم لوگ ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارا پاسپورٹ دنیا کے سب سے لو رینک میں آتا ہے، اور ہمیں کیا اور وہ تو وہ ان یونیورسٹیز میں کون جاتے ہیں؟ اسٹوڈینٹس وہی جاتے ہیں نا جو FSC انٹرمیڈیٹ بھی مر کے پاس ہوتے ہیں. آپ کو کہاں جانے؟ سعودی عربیہ. سعودی عربیہ؟ جی آپ کا انشاءاللہ ہم دونوں سسٹرز ہیں، ہم دونوں اکٹھے سعودی عربیہ ہی جا گئے تھے. ون آف دا بیسٹ کنٹری ہے سعودی عربیہ. کبھی اس کے بارے میں پڑھا ہے آپ؟ ہم وہاں پہ رہے ہیں، ہم وہیں پہ پیدا ہوئے ہیں، ریاض میں. ریاض انٹرنیشنل سٹی میں. Yes. دوبارہ وہاں جانا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل، بیکاز جب سے ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں ہم ابھی تک یہاں پہ سیٹل نہیں ہو پا رہے ہیں. کب پاکستان آئے؟ ہم 2018 میں آئے تھے. یعنی مشکل ٹائم میں آئے. ہاں جی. ریاض میں کس جگہ گئے؟ ہم لوگ اچھا علاقہ تھا، وہاں پر ہماری اپنی شاپس تھیں، اپنا گھر تھا، اپنا کاروبار، ہر کچھ تھا. پاکستان آ کے 8 سال میں آپ سیٹ نہیں ہو سکے، دوبارہ ہاں سے جی. سعودیہ جانا چاہ رہے ہیں. مطلب پاکستان کے نوجوان ان حالات سے مایوس. جی پالیسی میکرز کو آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کے بہترین ذہن باہر نہ جائیں؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے سے زیادہ ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹس کے لیے پالیسیز بنائیں. یہ لوگ بس اپنے فائدے کے لیے ہی پالیسیز بناتے ہیں، ہمارے فائدہ کچھ نہیں دیکھتے ہیں. ہر کوئی بس اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں لگا ہوا ہے. آئیں گے لوگ، آ کے اپنی بس انجوائے کر کے چلے جائیں گے. اس لیے ان کو چاہیے کہ نا ہمارے فیوچر کے اوپر توجہ دے کے پالیسیز بنائے، اپنے جو ہے نا ان کا پریزنٹ اس کو نہ دیکھیں، ہمارے فیوچر کو دیکھیں. میرا زیادہ عرصہ بھی سعودی عربیہ میں گزرا ہے. وہاں لوگ جھوٹ کم بولتے ہیں اور یہاں تو لوگ جھوٹ بولنا ثواب سمجھتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گی سعودی عربیہ کے بارے میں کہ وہ دنیا کا بہترین ملکوں میں آتا ہے خاندانی نظام کی وجہ سے؟ اس کے بارے میں جی بالکل، جب سے ہم پاکستان آئے ہیں تو ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو ہمیں نا ذہنی طور پر پورا ایک ایماندار شخص ملا ہو. جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں ہم سے پہلے یہی پوچھا جاتا ہے، ہمیں پہلے جج کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر رہنے والے ہیں یا نہیں. وہ ہمیں جج کر لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے، اس لیے پھر وہ ہمارے سے زیادہ بے ایمانی کرتے ہیں. ایک لائن میں کیا پیغام دیں گے پاکستان میں؟ کہ جتنا جلدی ہو سکے، جتنے پیسوں میں ابھی تم لوگ جا نکل سکتے ہو پاکستان سے نکل جاؤ. آگے حالات زیادہ خراب ہو جائیں گے، زیادہ ہر چیز مہنگائی ہو جائے گی. ابھی نکلنا ہے ابھی نکل جاؤ.